تو حضرت اس ذات کا کیا نقصان ہے؟ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، نہ وہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے، نہ وہ ہماری تسبیحوں کا محتاج ہے، ہمارا اپنا نقصان ہے۔ حدیث پاک میں ملتا ہے جب بندہ سارا کچھ دیکھ لے گا، جنت دیکھ لے گا، دوزخ دیکھ لے گا، عذاب دیکھ لے گا، ثواب، پھر بندہ کہے گا یا اللہ ایک موقع دے، میں بڑا بے وقوف تھا، میں نے نمازیں نہیں پڑھی، میں نے تیرا ذکر نہیں کیا، میں نے تجھے یا اللہ ایک موقع دے، مجھے پھر واپس بھیج۔ تو حکم پھر آئے گا نہیں بندے، اب تو دیکھ چکا ہے، اب نہیں۔ مزہ تو تب تھا کہ تو بغیر دیکھے نہیں تھا۔ میں بس اسی پہ ختم کروں گا۔ حضرت جی، ہمیں خود احساس نہیں کہ ہم اپنا کتنا نقصان روزانہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج جس بھائی نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، باقی جو نقصان ہوا وہ تو بتانے کے لیے شاید ایسے کئی دن چاہیے۔ جس بندے نے آج صرف فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، ذرا اپنا نقصان سن لو۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، اگر کوئی بندہ زمین سے آسمان پہ جانا چاہے تو اس کو مسلسل کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر 500 سال تک سفر کرنا پڑے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو پھر یہ زمین سے پہلے آسمان کی مسافت ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے 500 سال کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر بغیر رکے ہوئے، سٹے کوئی نہیں رستے میں، 500 سال آپ کو سفر کرنا پڑے گا۔ یہ پھر پہلا آسمان آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب ذرا سنیے، حدیث پاک کا مفہوم ہے فجر کی سنتوں کا جو ثواب ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، اور خالی جگہ کتنی ہے جی؟ 500 سال سفر کریں تو یہ خالی جگہ مکمل ہوگی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس کو بھر دیتا ہے۔ کتنا ثواب ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ 500 سال لگیں گے، اتنی مسافت ہے، اور فجر کی سنتوں کا ثواب کیا کرتا ہے؟ اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ اب اللہ رحم فرمائے جی، جس بھائی نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، اندازہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ ابھی ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے، توجہ نہیں، کیونکہ ساری توجہ زمین، جائیداد، کوٹھی، بنگلہ، زمینیں، مربع، قلعے، کنال، ساری توجہ اس کی طرف، ابھی اس جانب توجہ۔ لیکن کیا ہے اس دن جس کو قیامت کا دن کہا گیا ہے، جب اعمال تلیں گے، میزان لگے گا، ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی، ایک پلڑے میں گناہ ہوں گے، پھر بندہ کہے گا اوہو، آج کاش میرے پاس وہ فجر کی سنتوں کا ثواب ہوتا، آج کاش میرے پاس عصر کی سنتوں کا ثواب ہوتا۔ اس لیے میں نے کہا اگر نقصان بیان کرنے پہ ہوں تو کئی دن چاہیے جو ہر روز ہم اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اور ادھر کیا حال ہے، ایک بندہ ابھی ہمیں آ کے بتا دے جی آپ کا اتنے لاکھ کا نقصان ہو گیا، بلڈ پریشر لو، بلڈ پریشر ہائی، دل پھاپ، برین ہیمریج، میں روز دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے نقصان سن کے لوگ بھوگ گئے ہیں، اور ادھر احساس ہی کوئی نہیں ہے ہم کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت آؤ دین کی طرف آ جائیں، اپنی نمازیں پوری کریں۔ اور میں بس یہ وہ دور ہے جب لوگ اس نقصان کو نقصان سمجھتے تھے، یہ اس دور کی بات، اب نہیں جی، اب کوئی نہیں، اللہ رحم ہی کرے گا۔ چند لوگ ہیں نیک صالح جن کے صدقے ہم بھی مجھے مار رہے ہیں، باقی اب نہیں بھائی، اب نہیں لوگ اس نقصان کو نقصان سمجھتے۔ یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ ڈائریکٹ حضرت شیر خدا کے مرید ہیں، حضرت مولا مشکل کشا کے مرید ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن بصری فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے، اور ایک نوجوان بھاگتا ہوا آیا، حضرت کی اور اس کی ملاقات دروازے پہ ہوئی۔ اللہ امام صاحب کا دروازے پہ ملنا اس بات کی طرف واضح اشارہ تھا کہ جماعت ہو گئی، اسی لیے تو امام صاحب مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، لیکن اس قدر زیادہ شوق جماعت میں شامل ہونے کا کہ پھر نہیں اسے رہ گیا، مسجد پہ امام صاحب مل رہے ہیں، پھر بھی حضرت جماعت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا وہ تو کب کی ہوگی؟ تو جماعت رہ جانے کے غم میں نہ اس کے اندر سے آہ نکلی، کہتا ہائے میری فجر کی جماعت رہ گئی۔ آپ نے فرمایا کتنا دکھ ہے۔ امام صاحب نے فرمایا پھر اس طرح کہا، میں نے جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، تم
فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں اور تو اپنی آہ مجھے دے دے. اس نے کی حضرت اس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو ہو سکتا ہے. اس نے کہا جی میں تیار ہوں. آپ نے فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا. اس کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی. امام صاحب گھر چلے گئے, وہ مسجد میں آ گئے اپنی فجر ادا کرنے کے لیے. اس نے بھی فجر ادا کی, وہ بھی چلا گیا. دن گزر گیا, رات کو امام صاحب بھی سوئے, وہ بھی سویا. جب وہ رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے, اوے بندیا یہ کیا کیا, اتنا بڑا نقصان کر گیا آپ نے. وہ جو فجر کی جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا, وہ تیرے اللہ کو اتنی پسند آئی, تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. اور تو 27 پہ سودا کر رہا ہے. جماعت کا ثواب 27 یا 25 دیا. اللہ نے تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا, اور تو یہ کیا سودا کر رہا ہے. ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. اب ظاہر ہے جی ہو تو کچھ نہیں سکتا تھا. اس نے کہا چلو صبح امام صاحب کے ساتھ ہی فجر پڑھوں گا اور کوشش کروں گا کہ سودا واپس ہو جائے گا. فجر اس نے ادھر ہی پڑھی, امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کرتا ہے حضرت وہ یاد, میں کل والا ہوں. فرمایا یاد. عرض کرتا ہے حضرت سودا بھی یاد ہوگا کل والا. فرمایا یاد ہے. عرض کرتا ہے حضرت اسی کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا, سودا واپس کروانا ہے. آپ اپنی جماعت کا ثواب لے لیں اور آپ مجھے واپس کر دیں. آپ نے آگے سے مسکرا کے فرمایا اب سودا واپس نہیں ہو سکتا, کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا, خواب میں نے بھی دیکھا ہے. حضرت جی ہمیں خود نہیں احساس ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں. نہیں ہے, نہ کریے نقصان. یہ تھوڑی سی زندگی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ کیوں دین سے دور ہیں. دین نے آپ کو کس چیز سے منع کیا؟ کیا کہ کھاؤ نہ کھاؤ, کلو وشربو, کس چیز سے منع کیا؟ اسلام نے تو ہر چیز. مجھے نہیں سمجھ کے لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں. بس اتنا کہا ہے کسی کا نہ کھانا, حلال کھانا, بس اتنا کہا ہے, باقی کھاؤ. اس نے منع کیا. شادی ہے ایک چھوڑ کے کہا 4 کرو. مجھے نہیں سمجھ آ رہی لوگ اسلام سے کیوں دور بھاگ رہے ہیں. کس چیز سے اسلام نے آپ کو منع کیا؟ کپڑے پہننے سے منع کیا نہیں, پہنو. کس نے منع کیا؟ بس اتنا کہا ہے کہ حلال کے پہننا اور اس میں کسی کا خون نہ شامل ہو, بس اتنا کہا ہے. اس لیے حضرت جی نہ بھاگو, بہت بڑا نقصان ہے, بہت بڑا نقصان ہے. جب یہ نقصان سمجھ میں آئے گا تو قرآن کہہ رہا, پھر بندہ اس دن کیا کہے گا, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں نے زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. پلاٹ, قلعے, مربے, لینڈ کروزر, پراڈو, ایم جی, رولیکس, پراڈو, سب ادھر ہی رہ گئے. وہ جے ڈاٹ جناب, وہ پاشا, وہ گل ہے, گول کرن, سب ادھر ہی رہ گئے. وہ میری کوٹھی, وہ میرا یہ, کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے. اور جو اللہ پوچھ رہا ہے وہ تو میرے پاس ہے ہی کوئی نہیں. اس لیے حضرت آج وقت ہے, اس کو ضائع نہ کرو. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے مالک, میری اینی کی ڈیوٹی میں ترلا منت کر سکوں, کر چھڑے. باقی ہوں تیرے رنگ کی, باقی تیرے رنگ. ساڑھے سارے دے آلتے رہا, ساڑھے سارے دے آلتے رہا, ساڑھے سارے دے آلتے رہا, ساڑھے سارے دے آلتے رہا. جتنے اللہ سنگی بیلی چودھری لیا صاحب نے, بھائی بولی, یا اللہ جتنے بچے نے بلایا, جدے ہوٹل تے آئے ہیں, اللہ سارے تیری رحمت دے, تیرے کرم دے, تیرے فضل دے امیدوار. اللہ کسی میں بھی خالی نہ لوٹائے. رمضان المبارک رحمت دا اشرا ہے. یا اللہ جو ہون بھی رحمت نہیں ہونی تو کدوں ہونی. بے شک یا اللہ ساڑھے کل کوئی کم ایسا نہیں ہے کہ جدی وجہ نہ ساڑھے تے رحمت کیتی جائے, لیکن مالک تو رحمت والا رب ہے. تو رحمت کر دے, تو رحمت کر دے, تو رحمت کر دے, تو رحمت کر دے. کسی ایک کو بھی خالی نہ ٹور میرے مالک. توفیق سجدہ دے دے, توفیق نماز دے دے. اللہ سانو اندازہ ہی نہیں ہے, ہی سمجھ رہے ہیں کہ اسی نماز نہیں پڑھ رہے, سانو اندازہ ہی نہیں. تو اینا ناراض ہے ساڑھے, تو سانو بلا ہی نہیں ہوئے. اپنے ایسے نادان آ, ایتے کوئی اپنے پتر دی شادی کرے, ساڑھا جانا نہ لاؤے, کارڈ نہ بھیجے,
تے پے جگہ بہ گلے کرنے ہیں ویکھو جی اپنے پتر دا ویاہ کیتا تے سانو بلایا ہی نہیں، لیکن ایتھے کسی نو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ 5 ویلے تو ہی سانو نہیں بلا رہا، کوئی تے وجہ ہے نا جڑی نہیں بلا رہا۔ یا اللہ جیڑی بھی وہ وجہ ہے اللہ سانو اس وجہ تو معاف کر، اور سانو 5 ویلے بلا، سانو 5 ویلے بلا، سانو 5 ویلے اپنے حضور کھلون دی توفیق دے دے۔ یا اللہ اسی سنیا ہے بڑیاں کلو تو سب تو بہتا جدے نہ ناراض ہونا ہے تو دے کلو توفیق سجدہ کھولنا ہے، تو سب تو زیادہ جدے نہ ناراض ہونا ہے اپنا نام لین دی توفیق کھولنا ہے۔ اللہ ساڑھے تے رحم فرما، ساڑھے تے رحم فرما، توفیق سجدہ نہ کھوئی، اللہ اپنا نام لین دی توفیق نہ کھوئی۔ یا اللہ آخری ساتھ تک یا اللہ اسی سجدے والے تیرے اور تیرے سونے دا نام لین والے رہیے، کسی دا محتاج نہ کریے، کسی دے واسط نہ پائیں، ساڑھے تھوڑے نو بھی بوتا کر دیں اور بوتے نو اور بوتا کر دیں، پھر اللہ سانو ونڈن والا بنائیں، کنجوس نہ کریں، بخیلی تو بچائیں، سخی اور غنی کر دیں۔ اللہ ساڑھے سب دے والدین دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ اے سال سانو سارے انو حلال پیسے نال مقبول حج دی توفیق عطا کریں۔ اللہ تیری مخلوق تیری بارگاہ چھت پھیلا کے بیٹھی ہے، اللہ ہر ایک دی کوئی نہ کوئی خواہش ہے، کوئی نہ کوئی آرزو ہے، کوئی نہ کوئی دعا ہے، اللہ سارے اندیاں پوریاں کر رہا ہے۔ یا اللہ ساڑا بچہ حسن یا اللہ رمضان دا ماں اس بچے لی یا اللہ آسانیاں کر دے، جڑی وہ دے کلو غلطی ہوئی اسی تیرے کلو معافی منگنی، تو ہی سارے اندے دل نرم کرنے، اللہ سانو معافی دے دے۔ اللہ جڑی اس بچے کو غلطی ہوئی اسی معافی منگنی، معاف کر چھڑی، یا اللہ اسی معافی منگنی، اللہ معاف کر چھڑی، دل نرم کر دے، فضل اور کرم دا معاملہ کر دے۔ تو عزتاں دیتیاں نے ساڑے ہتھے گجراں والا پائی بولی ہوئی، اللہ اور عزتاں عطا فرما، اور یا اللہ اس بندے نو اپنی مخلوق دی خدمت دی توفیق عطا فرما، یا اللہ نو اپنے محبوب دی امت دی خدمت دی توفیق عطا فرما۔ بھائی بولی مشہور ہو جان گجراں والا، یا اللہ رحم اور خیر فرما دے، جنہیں بچے پائیے کاکے آئے مینوں نہ آنی آندے سارے اندیاں خیراں کر دے۔ پیچھے ساڈا بھائی تارک بیٹھا لوروں آیا، اللہ انہاں دی خیر فرما دے۔ یا اللہ بھائی مہندی گجر اللہ دی خیر فرما، بھائی نادر گجر اللہ انہاں دی خیر فرما، سارے یا اللہ ساڈا کاکا عباس ہے اللہ دی خیر فرما، کاکا فروز بار اللہ دی خیر فرما، کاکا سامنے بیٹھا ہے اللہ دی خیر فرما، جنہیں پائیے نے سارے دی خیر فرما۔ جب ہو دمے واپسی یا اللہ لب پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ